دیکھیے صاحب، عشق جو ہے نا وہ ایک جذبہ رکھتا ہے. آپ سب عاشقان توحید ہیں، عاشقان رسالت ہیں، اتنی ڈھیلی آواز میں درود پڑھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر. ایک بات سن لے، جو نعرہ نہیں لگائے گا میں اشارہ کر دوں گا کہ اس نے نعرہ نہیں لگایا، پھر ناراض نہ ہونا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باوادی بلند صلوات. صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول، سب سے پہلے ہم دعا گو ہیں اس مرحوم مغفور کی روح پرفتو کی بلندیوں کے لیے جس نے اپنی زندگی غلامی محمد و آل محمد میں بسر کی، اور ایک خوددار محمد و آل محمد ہونے کے ناطے سے اس عالم فنا سے چل کر عالم بقا میں ان کے قدموں تک پہنچ گئے. میری مراد محترم مکرم جناب حاجی رائے ہمایوں صاحب ہیں. ان کی روح پرفتو کو اور اپنے اپنے گھرانوں کے جو افراد اس وقت ظاہراً ہمارے مابین درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن شیعہ اور اہل سنت کے ہاں رسول کی یہ حدیث تسلیم شدہ ہے. تفسیر الکشاف جلد نمبر 4 میں یہ حدیث موجود ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھتے ہوئے مر جائے، خبردار اسے کبھی مردہ نہ کہنا. یہ رسول کی حدیث ہے. حوالہ دیکھیے صاحب، توجہ میری طرف رہے، یہ آنے جانے والے آتے رہیں گے، گھنٹہ گزرتے پتہ نہیں چلے گا. رسول کی یہ حدیث ہے اور حوالہ میں نے عرض کر دیا ہے. علامہ زمخشری علیہ الرحمہ کی یہ تفسیر ہے جس کا نام ہے الکشاف، مطبوعہ بیروت لبنان، جلد نمبر 4 عربی میں ہے. اس میں علامہ نے رسول پاک کی 12 حدیثیں وہ تحریر فرمائی ہیں جو رسول نے محبت اہل بیت رکھنے والے کے حق میں خود بیان کی ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. بیٹا آپ بولتے ہیں، آگے بیٹھے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں، سر ہلانے کی بجائے تھوڑا بولتے رہیں. درود پڑھیے گا، صلوات. تو ان 12 حدیثوں میں سے سب سے پہلی حدیث یہی ہے کہ الا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، کہ اے میری امت کے افراد، قیامت تک کے لیے اپنے صفحہ ذہن اور اپنے قلب کی لوح پر نقش کر لینا کہ جو بھی میری آل بیت کی محبت رکھ کر مرے اسے مردہ نہ کہنا. توجہ فرمائی صاحبان آپ، اسے مردہ نہ کہنا، بلکہ میں ترجمان وحی، نبیوں کا نبی، اعلان کر رہا ہوں کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، کہ جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے وہ مرتا نہیں بلکہ شہید ہوتا ہے. اور شہید وہ زندہ ہے کہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. تو یہ ہے پہلی حدیث. اور دوسری حدیث یہ ہے الا من مات علی حب آل محمد ماتا تائبا، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، مرنے کے بعد اسے گناہگار نہ سمجھنا، بلکہ میں محمد اعلان کر رہا ہوں
کہ مرنے سے پہلے وہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہے دوسری حدیث۔ پھر رسول کی تیسری حدیث موجود ہے اس دوسری حدیث کے نیچے۔ ہاں بیٹا جلدی بیٹھو، شاباش، جتنا جلدی بیٹھ سکتے ہو بیٹھو۔ تیسری حدیث رسول کی پھر موجود ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، کبھی یہ نہ سوچنا کہ یہ آل رسول کو ماننے والا تھا، ہم اس کی قبر پر کیوں جائیں یا اس کے لیے فاتح خوانی کیوں کریں، نہ میں رسول اعلان کر رہا ہوں اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یا آپ نعرہ نہیں لگائیں گے شیعہ سنی مل کر؟ یا ہے دیکھیے کیسٹ تیار ہو رہا ہے، میں ضمانت دے کے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ میرے جانے کے بعد اس علاقے میں جس قدر علماء شیعہ یا غیر شیعہ تشریف فرما ہے، آپ جس علامہ کے علم سے مطمئن، توجہ میری طرف رہی، یہ چلتا رہے گا، آپ جس علامہ کے علم سے، ہاں وہ جس فرقے سے تعلق پذیر ہیں، علماء واجب التعظیم ہوتے ہیں، واجب التسلیم ہوتے ہیں، کیونکہ جو مدینۃ العلم کے در سے علم لیں، ہاں وہ اہل شیعہ ہیں یا غیر شیعہ ہیں، وہ واجب التعظیم بد تسلیم ہیں۔ یا میں تیسرے نمبر کی، بیٹا آگے آ جاؤ، اٹھو وہاں سے، آؤ آگے آؤ، شاباش شاباش۔ یہ تیسرے نمبر کی میں حدیث پڑھ رہا ہوں، علامہ زمخشری علیہ الرحمہ کی تفسیر الکشاف، باہر کی جلد، سبز کلر کی، سنہری رنگ کا اس کا بارڈر، اندر کا کاغذ سفید عمدہ کاغذ، 2 حصوں میں تقسیم، وہاں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں۔ علامہ تیسری حدیث لکھ رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے وہ قبر میں جا کر جنت کا انتظار نہیں کرتا۔ ابھی میں حدیث پڑھ رہا ہوں، قبلہ مولانا صاحب یہ تیسرے نمبر، یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ تیسرے نمبر کی حدیث ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے وہ قبر میں جا کر جنت کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ فتح لہو فی قبرہ بابان الی الجنہ، اس کی قبر میں 2 دروازے جنت کی طرف کھول دیے جاتے ہیں۔ اب ایک حدیث اور بھی سنا دوں، بیٹا ذرا دیکھو میری طرف، ایک حدیث اور سن لو پھر میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ ایک حدیث اس تیسری نمبر کے بعد چوتھے نمبر پر یا 5ویں نمبر پر یہ حدیث ہے، یہ بھی ذرا آپ سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد، جو عالم، آپ نے شیعہ سنی کی بات نہیں کی یار، بڑے ہی چپ کر کے سن رہے ہو تجھے لوگ۔ جب مجھے بلایا گیا تو میں نے نصیر شاہ سے کہا یار وہاں کا مجمع بولتا نہیں ہے اور میرا مزاج ذرا الگ ہے، کہا نہیں جی جانا ضرور ہے، جو بانیان جناب رائے صاحب کا انتہائی اصرار ہے بھٹی صاحب کی طرف سے، تو اس لیے مجھے حاضر ہونا پڑا، لیکن اگر ساتھ دیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کی زیارتوں کے لیے پھر بھی حاضر ہوتا رہوں گا۔ تو یہ چوتھے نمبر کی حدیث ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، اللہ فرشتے جو رحمت کے ہیں ان فرشتوں کے لیے اس کی قبر کو مزار بنا دیتا ہے۔
یہ جو شاباش، یہاں سب ماننے والے بیٹھے ہیں، دشمن تو یہاں آتا ہی نہیں ہے۔ مل کے نعرہ حیدر، درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو چونکہ رائے ہمایوں صاحب اسی محبت محمد و آل محمد پر رہتے ہوئے اس عالم فنا کو چھوڑ کر عالم بقا میں ان کے قدموں میں پہنچ چکے ہیں، ان کی روح پرفتوح کو ثواب پہنچانے کے لیے، اور اپنے اپنے گھرانوں کے جو بھی افراد اس وقت موجود نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور یعنی 3 مرتبہ سورۃ التوحید یعنی قل هو اللہ کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ دیکھیے صاحبان، آج کے موضوع کے اعتبار سے جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس سے پہلے اسی محبت پر کہ ان کی محبت کا صلہ کیا ہے، یعنی یہ جو ہم آل محمد سے یا رسول پاک کے دروازے کی خاک سے، میرا فکرہ لیں میں نے کیا فکرہ دیا ہے، رسول پاک کے دروازے کی خاک سے یہ جو ہم محبت رکھتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، یا آل محمد کی جو محبت رکھتے ہیں، یا یہ جو میرا بھائی علی کا نام کا نعرہ بار بار لگوا رہا ہے اور آپ جواب دے رہے ہیں، تو اس کا صلہ کیا ہے؟ تو اس صلے کے لیے میں سب سے پہلے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے اہل سنت بزرگ بھائیوں کے ائمہ اربعہ میں سے، یعنی 4 اماموں میں سے تیسرے نمبر کے یہ امام ہیں، ان کا نام ہر شیعہ سنی اچھی طرح جانتا ہے، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ ہمارے بزرگ علماء اہل سنت کی کتب میں سے جس کے پاس موبائل ہو وہ موبائل میں میرے حوالے لیتے جائیں، جو نہیں لے سکتے وہ میری تقریر کے بعد یہ کیسٹ لیں۔ ایک حوالہ اگر کوئی مولانا کہہ دے کہ یہ غلط ہے، آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں اس کتاب کی فوٹو کاپی بھجواؤں گا جو میں اس وقت تو یہ جو میں اب شعر پڑھ رہا ہوں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اشعار میں سے، کتاب کا نام ہے معالم العطرت، یہ کتاب کا نام ہے معالم العطرت، یہ ترجمہ ہے ینابی المبدت کتاب کا، اور اس کتاب کے جو مؤلف ہیں ینابی کے، یہ ہیں حضرت علامہ سید سلیمان تندوزی حنفی علیہ الرحمہ، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں یہ امام شافعی کے 2 شعر درج ہیں۔ جب ان کے ماننے والوں نے ان سے عرض کیا کہ یا حضرت، آپ کی زبان سے ہم اکثر علی کے فضائل سنتے ہیں، یا حضرت آپ کی زبان مبارکہ سے ہم اکثر علی کے فضائل سنتے ہیں، اتنا آپ واضح کریں گے کہ آپ زیادہ تر علی کے فضائل میں رقب اللسان کیوں رہتے ہیں، یعنی علی کے فضائل آپ زیادہ تر بیان کیوں فرماتے ہیں؟ تو ان کے اس سوال پر امام صاحب نے جو شعر پڑھا وہ میں حوالہ دے چکا ہوں، وہ میں شعر عرض کر رہا ہوں۔ امام پاک فرماتے ہیں، کیا تمہیں امام صاحب فرماتے ہیں کیا تمہیں علم نہیں ہے، علی حبہ جنہ، کہ علی کی محبت جہنم سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ بڑی مہربانی ہوئی، بڑی مہربانی، توجہ فرمائی آپ صاحبان نے۔ علی حبہ جنہ، کہ علی کی محبت جہنم سے بچانے کے لیے
ایک ڈھال ہے، قسیم النار والجنہ، اور یہ علی ہی تو ہے۔ بابا جی سونے نہیں دوں گا، انہیں جگا دیں۔ نہیں صاحب آپ واقف نہیں ہیں میرے مزاج سے، چونکہ یہاں تو میں بھول کر پہلی دوسری دفعہ آ رہا ہوں، میں سونے نہیں دیا کرتا۔ علی حبہ جنہ، علی کی محبت جہنم سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ قسیم النار والجنہ، بے شک رسول کے عاشق سارے ہیں، لیکن جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا کل بھی علی تھا اور آج بھی۔ اس کے بعد پھر دوسرا شعر ہے جس میں آپ فرما رہے ہیں وسیع المصطفیٰ حقا۔ نہیں جو سمجھ سکتے ہیں میرا ساتھ دے بچوں، میں کوشش کروں گا سمجھانے کی، لیکن گزراں والے جانتے ہیں کہ میں زیادہ تشریح نہیں کیا کرتا۔ وسیع المصطفیٰ حقا، رب اکبر کی قسم کھا کر میں شافعی کہہ رہا ہوں کہ علی محمد کا وسیع ہے، وسیع ہے، وسیع ہے۔ جتنے میرے علماء اہل سنت یا علماء اہل سنت کے پرستار یہاں تشریف فرما ہے یا جو نہیں ہے میرا کیسر سنیں گے، یہ انتہائی آب زر کے ساتھ یعنی سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ سبحان اللہ، کوئی شیعہ مولوی ذاکر اتنی جرت نہیں کر سکتا جو انہوں نے لکھا ہے۔ یہ چوتھے مصرے میں فرمایا ہے، فرماتے ہیں تم کیا جانو کہ علی ہے کون؟ امام الانس والجنہ، وہ صرف انسانوں کا امام نہیں بلکہ وہ تو جنات کا بھی امام۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، پہلے کتاب کا نام لیتا ہوں پھر عرض کرتا ہوں۔ سوائق المحرقہ میں کچھ اشعار میں سے چند شعر ہیں، لیکن میں پڑھ رہا ہوں کتاب کا نام ہے نوائے صوفیہ۔ کتاب کا نام پھر لے رہا ہوں، لاہور کی چھپی ہوئی ہے۔ کتاب کا نام ہے نوائے صوفیہ، صفحہ نمبر ہے 20 یعنی 20۔ میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اعلان فرما رہے ہیں لو ان المرتضی یبدی محلہ۔ اے لوگوں مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں علی کے فضائل زیادہ بیان کیوں کرتا ہوں؟ اگر علی اپنی فضیلتیں بیان کر دیتا، حضور بڑی دعائیں چاہوں گا اور داد بھی چاہوں گا۔ فرماتے ہیں لو ان المرتضی یبدی محلہ، اگر مولا علی اپنی فضیلتیں، اپنی خصوصیتیں، اپنی ذات کے صفات اور کمالات بیان کر دیتے، اگر بیان کر دیتے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا؟ لکان الخلق ترا سجدا لہو، تو اللہ کی مخلوق علی کو سجدہ کرنے لگ جاتی۔ یہ کسی شاعر کی شاعری، شیعہ شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شعر ہیں کہ اگر علی اپنی تمام فضیلتوں کا سمندر ظاہر کر دیتا تو یہ خلق خدا علی کو خدا سمجھ کر سجدہ کرنے لگ جاتی، اور پھر کہتے ہیں اچھا کفا فی فضل مولانا علی جن، علی کی شان میں کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی فضیلت بیان نہ کی جائے، نہ کرو بیان۔ علی کے لیے شافعی کا صرف یہ کہہ دینا کافی ہے وقوع شک فیہ انہ اللہ، محمد کے اہل بیت میں سے اکیلا علی ہے جس کے لیے شک پڑ گیا ہے کہ یہ بندہ ہے یا اللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اعلان کرتا چلوں، حضرت علی کا یہ بھی فرمان ہے کہ خبردار لا تجعلونا اربابا،
کبھی بھول کر بھی ہمیں رب نہ کہنا۔ ہو یہاں آپ چپ کر گئے۔ جو فرنٹ لائن پر بیٹھتے ہیں وہ تو بولتے ہیں نا، بیٹا میری طرف دیکھو نا، دیکھو کسی شیعہ کو، کسی ملنگ کو، کسی موالی کو، کسی ذاکر باعث خطیب کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ منبر پر بیٹھ کر یا آگے پیچھے علی رب کا نعرہ لگائے اور رب العالمین سمجھ کے نعرہ لگائے۔ نہ، علی خود روک رہے ہیں۔ کتاب کا نام بہار الانوار، لا تجعلون اربابا، خبردار تم ہمیں رب نہ کہنا، ولیکن قولوا فی حقنا ما شئتم، اس کے بعد جو ہماری شان میں تم کہہ سکتے ہو کہنا، تمہیں پتہ ہی کیا ہمارا مقام کیا ہے۔ تو یہ اشعار ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے۔ اچھا، اب میں پھر شعر پڑھ رہا ہوں الصواعق المحرقہ سے، جس میں یہ شعر ان کا موجود ہے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ عقیدہ تو رافضیوں کا ہے، علی کی اس طرح محبت بیان کرنا، فضیلت بیان کرنا، یہ تو بیٹا او بیٹے میری طرف دیکھو، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ورنہ اٹھا دوں گا، یہ فضیل سے بیان کرنا علی کی، یہ تو رافضیوں کا کام ہے، یہ تو شیعوں کا کام ہے، یہ آپ کیوں علی کے فضائل بیان کرنے لگ گئے ہیں؟ تو امام شافعی نے جو جواب دیا ہے سبحان اللہ، فرماتے ہیں ان کانا حب علی رفضن، اگر علی کی محبت رکھنے کا نام رفض ہے، رافضی ہونا ہے، فَإِنَّنِي أَرْفَضُ الْعِبَادِ، تو میں شافعی اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں میں سے سب سے بڑا رافضی میں ہوں۔ اب ایک بار درود پڑھیے گا، صلوات۔ اچھا ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ لیں، صلوات۔ آؤ بیٹا، یہ فرمایا ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے۔ اب شیعہ سنی عاشقان رسول اور آل رسول کے اس عظیم اجتماع میں حوالہ دے رہا ہوں نہج البلاغہ کا، حضرت علی کے اپنے کلام کا، کہ حضرت علی اپنے کلام میں کیا فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں۔ آپ فرماتے ہیں لو شئت ان اخبر کل رجل منکم بمخرجہ بمولجہ بجمیع شانہ لفعلت، اگر میں علی چاہوں کہ میں تم میں سے ہر ایک کو یہ بتاؤں کہ اس کا آغاز کیا ہے، انجام کیا ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ میں اگر علی، بابا جی آپ آگے نہیں آ جاتے؟ آ جائیں، میں آپ کی نورانی تصویر دیکھتا رہوں، بے شک موبائل ساتھ لے آئیں، آ جائیں، تشریف لے آئیں، مولانا کے پاس آ جائیں، بغل میں آ جائیں، درود پڑھیے گا، صلوات، تشریف رکھیے۔ یار ایک ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور ہی پڑھ دو، صلوات۔ اگر میں علی چاہوں بھلا شئت، اگر میں علی چاہوں تو میں تم میں سے ہر ایک کو بتا سکتا ہوں کہ اس کا آغاز کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، وہ آیا کہاں سے ہے اور اس نے جانا کہاں ہے، یعنی اس کی ابتدا کیا ہے اور اس کی انتہا کیا ہے، لفعلت، میں بتا سکتا ہوں۔ اب اگلا فقرہ مولا کو سنیے گا، یہ میرا نہیں ہے، یہ امام علی علیہ السلام کا، میرے بھائیوں کے چوتھے خلیفہ راشد اور ہمارے پہلے امام کا یہ فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیکن ولیکن اخاف ہو، سبحان اللہ۔ حضور جو عربی سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے شیرینی اور ہے، ترجمے میں بات اور ہے۔ ولیکن اخاف ہو ان تکفروا فی برسول اللہ، لیکن میں اپنی شان بتاتا نہیں، تم کو سمجھاتا نہیں، کیوں؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے فضائل سن کر تم میرے رسول کو نہ بھول جاؤ۔
دیکھا علی خالقی رسول کو منوانے کے لیے ہوا تھا. میں بڑا پیارا فکرہ دے گیا ہوں لیکن میں کیا کروں, میں آپ کو جانتا نہیں ہوں اس لیے میں اور آسان نہیں کر سکتا. علی خالقی رسول کو رسول منوانے کے لیے ہوا تھا, رسول کو تسلیم کرانے کے لیے ہوا تھا. یہی وجہ ہے, بڑا پیارا فکر ہے, یہ بھی علی کا اپنا فرمان ہے. علی علی ہونے کے باوجود ساری زندگی اپنی لسان اللہ زبان کے ساتھ حق کے مصطفیٰ میں یہی کہتا رہا, لوگو بے شک میں مہر رسالت کی زینت ہوں, آغوش مصطفی کا پرگندہ ہوں, لعاب رسالت چوس کر پروان چڑھا ہوں, آنے والے 11 اماموں کا باپ ہوں, اللہ کا بنایا ہوا ولی اللہ ہوں. لیکن خبردار میرے نبی کو نہ بھلانا, انا عبد من عبید محمد, میں علی علی ہونے کے باوجود محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام. اپن اب ایک فکرہ دے رہا ہوں پوری تاریخ کو بند کر کے صاحبان علم کے سامنے. بیٹا میں کس کس سے کہوں, میری طرف دیکھو, آپ کو سلامتی دے مولا, میرا فکرہ لو یار, مجھے سمجھ میں نہیں آتا, میں اتنا آسان نہیں کر سکتا, میری اپنی ایک مشکل ہے لیکن پھر بھی آسان کر کے دے رہا ہوں. پوری تاریخ زندگانی علی ابن ابی طالب شیعہ اور غیر شیعہ کا سوال چھوڑ کر اٹھا کر دیکھ لیں, علی زندگی میں کسی سائل کے سوال پر کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا. واہ, بڑے افسوس کی بات ہے. یہ ابھی 2-3 دن پہلے میں کراچی پڑھ رہا تھا تو مجھے پنجاب بہت یاد آتا ہے کیونکہ پنجاب بہت آگے ہے, لیکن آپ پتہ نہیں کیوں چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. علی سے جب بھی سوال کیا گیا علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں اس سوال کا جواب نہیں جانتا. اب میں تو آپ کو نہیں جانتا, میرا فکرہ دے دیجیے گا, شیعہ ہیں شیعہ رہیں, سنی ہے سنی رہیں, لیکن عاشق علی بن کر رہے. جو علی محمد, ذرا خاموش ہیں جی, آرام سے رہے, بات کر دے اشارے. علی کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے, میری طرف دیکھیں میری طرف, میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. تو جب محمد کا غلام ساری زندگی نہیں کہتا کہ میں یہ نہیں جانتا, تو پھر محمد جیسا علی کا آقا پہلی وحی کے نزول پر جبرائیل سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا؟ ہائے ہائے, جب نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہائے ہائے, بہت بہت موضوع ہے, جیتے رہے جی جیتے رہے. موضوع بڑھ جاتا ہے لیکن سمیٹنا لازمی واجب ہو جاتا ہے. آدم صفی اللہ ہے, اسی طرح ہے نا, حضرت نوح نجی اللہ ہے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ. بابا جی میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے, حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے. میرے جانے کے بعد جتنے اس علاقے کو علماء ہیں, اہل سنت, اہل حدیث, اہل کتاب یا اور جتنے ہیں, ان کے سروں پر قرآن رکھ کر پوچھو کہ کیا کسی نبی نے دعویٰ کیا ہے انا مدینۃ العلم؟ ہائے ہائے ہائے, ان 1,26,000 انبیاء میں سے کیا کسی نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے انا مدینۃ العلم؟ نہیں کیا. یہ صرف ہمارے نبی کا دعویٰ ہے انا مدینۃ العلم. تو جو آدم محمد کا امتی ہے, واہ جی واہ, واہ جی واہ, جو بابا آدم ہمارے رسول کا امتی ہے, آپ بولے نہ بولے میرا عشق بول رہا ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آدم آدم بنا محمد کی خیرات میں, آدم صفی اللہ بنا ہمارے نبی کے صدقے میں. تو جو آدم ہمارے نبی کا امتی ہے,
جب وہ مسجود ملائکہ ہے تو پھر ہمارا نبی جبرائیل کا شاگرد کیسے ہو سکتا؟ تو یہ مقام ہے ہمارے رسول پاک کا کہ آپ مدینۃ العلم ہیں اور علی با علی بابوہا، علی اس کا دروازہ ہے. ہمیشہ گھر کا تعارف ہوتا ہے دروازے سے. واہ، جب تک آپ دروازہ عبور نہیں کریں گے آپ کو کیا پتا کہ اس گھر کا نقشہ کیا ہے، اس کے کمرے کتنے ہیں، اس میں اثاثہ کون سا ہے، اس میں رہنے والے کون ہیں. تو اللہ نے رسول کو بنایا شہر، اور علی کون ہے؟ رسول فرما رہے ہیں بابوہا، میرے مجھ جیسے علم کے شہر کا علی دروازہ ہے. معلوم ہوا رسول کی پہچان کا وسیلہ کل بھی علی تھا اور آج بھی علی ہے. تو اب میں آتا ہوں آیت کی طرف. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ سورہ شعراء کی سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 214 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب پہلی وحی کے نزول کے بعد 3 سال گزرنے کے بعد، کچھ نے لکھا ہے 4تھا سال شروع ہو چکا تھا، کچھ نے لکھا ہے 3رے سال کا آخر تھا، یہ آیت نازل ہوئی کہ میرا حبیب، نعرے آپ لگا چکے، اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، 6:30 ہو چکے ہیں، 7:10 تک انشاءاللہ میں ممبر چھوڑ دوں گا. میرے حبیب جو تیرے قبیلے کے، تیرے خاندان کے، آئیے بھٹی صاحب بیٹا آگے آ جاؤ، انہیں بیٹھیں دو، آگے میرے قریب آ جاؤ. جو تیرے قبیلے کے، جو تیرے خاندان کے تیرے قریبی ہیں. اب ایک ایک فکرے پہ توجہ رہے. میرا حبیب جو تیرے قبیلے کے، جو تیرے خاندان کے تیرے قریبی ہیں، ان قریبیوں کو بلا. کیوں بلا؟ ان کو میری جباریت اور میری قہاریت سے ڈرا کر دین اسلام کی دعوت دے. بلا کن کو؟ اپنے قریبیوں کو جو تیرے قریبی ہیں. اب تاریخ کامل میں بھی ہے، تاریخ طبری میں بھی ہے، سیرت ابن ہشام میں بھی ہے، اشتیاق فی معرفت الاصحاب میں بھی ہے، تفسیر در منصور میں بھی ہے، تفسیر کبیر میں بھی ہے. کہاں تک نام لوں؟ تمام کتب میں جہاں یہ واقعہ ہے یہ موجود ہے. اللہ نے رسول سے کہا کہ تو بولا، رسول نے علی سے کہا کہ علی تم بلاؤ. علی بلانے گئے، میں ساری روایت نہیں پڑھتا جو میں نے آگے بڑھنا ہے. 40 مرد و زن، عورتیں اور مرد، جوان بوڑھے بزرگ، 40 ہاشمی خاندان کے 40 فرد زن و مرد ملا کر بلائے گئے. وہ آ گئے. رسول نے خطبہ پڑھا اپنی بعثت کا کہ میں تمہارے درمیان جو مبعوث ہوا ہوں اس کا مقصد کیا ہے. خطبے کے بعد ابھی کچھ کہنا چاہتے ہی تھے، یا کچھ کہتے ہیں نہیں، تفسیروں میں ہے کہ کھلا پلا چکے تھے، کچھ کہنا چاہا، ابو لہب نے ٹوک دیا. دوسرے دن پھر بلایا. اچھا ایک بات بڑی ضروری ہے جو کہہ کے پھر آگے بڑھتا ہوں. مکہ میں اللہ کا گھر تو تھا، دعوت دینی تھی اللہ کے لیے، دین اسلام کے لیے، تو کیا بیت اللہ میں بلایا ان کو؟ نہ، ابو طالب کے گھر، تاکہ پتہ چل جائے کہ اسلام کی تبلیغ کا پہلا مرکز ابو طالب کا گھر ہے. واہ واہ واہ. واہ، یہ سب بلائے گئے. قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی
के लिए बुलंद तर सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरे दिन जब खा पी चुके, आपने चाहा कुछ बयान करे, अबू लहब ने फिर शरारत से काम लेना चाहा। या अल्लाह के शेर बाप ने, वाह जी वाह, थके नहीं, अल्लाह के शेर बाप ने शेराना अंदाज में गरज कर कहा, या आबरो मां अंता बहावा, चुप कर जाओ काने, क्या तू नहीं जानता कि मोहम्मद कौन है और तेरा मकाम क्या है? कौन या मोहम्मद? बेटा मोहम्मद खड़े हो जाएं, बल्लिग़ रिसालत का, और जो अल्लाह ने आपको पैगाम बख्शा है आप वो पैगाम पहुंचाएं। अब रसूल पाक ने खड़े होकर खुतबा पढ़ा। खुतबे के बाद रसूल पाक ने इरशाद फरमाया। अब दो किताबों के मैं नाम ले रहा हूं, बस जल्दी जल्दी मैं यहां तक पहुंच गया। पहली किताब का नाम तारीख तबरी, जिल्द नंबर 2 अरबी में। दूसरी किताब का नाम तारीख कामिल, जिल्द नंबर 2 अरबी में। रसूल पाक ने उन 40 अफराद की तरफ, जिनमें 11 आपके चचा थे, यानी इस मजमे में 40 अफराद के मजमे में 11 रसूल पाक के पास गए चचा मौजूद थे। इस मजमे में रसूल ने ऐलान किया। क्या ऐलान किया? अब यह है वो तहरीर जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। फ़अय्युकुम युवाज़िरुनी अला हाज़ल अम्र अला अन यकूना अखी व वसीय्यी व खलीफती फीकुम। तुम में से कौन है ऐसा जो आज मुझसे मेरी मदद का वादा करे? वाह सिंह वाह, वाह सिंह वाह। तुम में से कौन है ऐसा जो आज मुझसे ये बोझे तबलीग नबूवत, तबलीग रिसालत, तबलीग इस्लाम उठाने के लिए मुझसे मेरी मदद का वादा करे? जो आज मुझसे मेरी मदद का वादा करेगा, सुभान अल्लाह। तुसी चुप कर जाते हो, गुजरा वाला चुप नहीं करता, मैं आदि नहीं हो गला फिक्रा देने का। तुसी चुप कर गए, मुझे देना पै गया। या रसूल अल्लाह तेरे उम्मती कहते हैं या रसूल अल्लाह मदद न कहो, और आप कहते हैं कौन है मेरी मदद करे? तो कौन है तुम में से ऐसा जो मेरी मदद का वादा करे? जो वादा करेगा मैं मोहम्मद उससे वादा करता हूं बहैसियत नबी होने के कि वही मेरा भाई है। अन यकूना अखी, वही मेरा भाई होगा, यानी मेरा भाई है, वही मेरा वजीर है, वही मेरा वसी है, वही तुम में फीकुम, तुम में मेरा खलीफा है। ये है रसूल का वादा। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि 40 अफराद में से 11 चचाओं में से रसूल को जवाब किसने दिया? सिर्फ और सिर्फ 13 साल का अली उठा। हरे मजमे में 13 साल का अली उठा, और अली ने उठकर जो फिक्रे अदा किए हैं वो ये मैं वहां से पढ़ रहा हूं। अली आवाज देकर कहते हैं, खुद कहते हैं, कुल तो अना, मैंने कहा, अना मैं, या नबी अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, अकूनो वजीर का अलह, आपके इस ऐलान पर मैं आपके वजीर बनने का ऐलान करता हूं। बस अली कहते मेरा इतना कहना था। तो अखज़ा बिरकबती, रसूल ने मेरी गर्दन में हाथ डाला, हाथ डालकर सुम्मा काला, फिर मजमे की तरफ देखा, देख कर कहा, ऐ लोगो अन्ना हादा अखी, हाय हाय, अन्ना हादा अखी, देख लो ये मेरा भाई है, और बाबसी जी, ये मेरा वसी है। अब मैं नहीं पढ़ता, अब आपको तवज्जो करनी पड़ेगी। हुजूर जेहलम और गुजरात की सरहद पर एक स्कॉलर ऑफ इस्लाम अपने आप को कहलाने वाला रहता है। आप मोबाइल में ले रहे हैं,
اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول نے کتاب کے علاوہ ساری زندگی اپنا وسیع کسی کو نہیں بنایا۔ جو سمجھ گئے ہیں سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے وہ بعد میں پوچھنے والوں کو بتا دیں گے۔ میری عادت ہے میں ممبر پر کسی کا نام نہیں لیا کرتا، وہ اپنے سامنے 30 40 50 کتابیں رکھ کر اپنے ماننے والے معتقدین کو بٹھا کر روزانہ کوئی نہ کوئی 2 4 5 10 کلپ جاری کرتا رہتا ہے۔ تو ایک کلپ ابھی پچھلے سال بھی اس نے جاری کیا تھا، اب پھر جاری کیا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں علی رسول کا وصی ہے، حالانکہ رسول نے وصی اگر بنایا ہے تو صرف کتاب کو بنایا ہے، اور کسی کو رسول نے اپنا وصی نہیں بنایا۔ میں عرض کر رہا ہوں، حضرت سکالر آف اسلام صاحب، یہ میں نے 2 کتابوں کے نام لیے ہیں کہ رسول نے علی کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کہا ھذا اخی بوصیی۔ ہائے ہائے ہائے، دے دوں ایک فکرہ، لیں گے فکرہ، وعدہ ہو گیا لیں گے۔ اور بابا جان میرے جس نبی کو کافروں نے کبھی جھوٹا نہیں کہا، یہ سکالر آف اسلام۔ تو رسول نے اعلان کیا، علی کی گردن میں علی کے جواب پر ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر فرماتے ہیں ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، بوصیی، یہ میرا وصی ہے، بخلیفتی فیکم، یہ تم میں میرا خلیفہ ہے، فاسمعوا لہ واطیعوا، اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ معلوم ہوا جب سے نبی کی اطاعت واجب ہے، تب سے علی کی اطاعت واجب ہے۔ نہ پڑھے کوئی نہ پڑھے، اپنے کلمہ میں اپنی اذان میں بے شک نہ پڑھے وصی اور رسول اللہ وخلیفتہ بلا فتح، بے شک نہ پڑھے۔ جس عقیدے پر وہ قائم ہیں وہ قائم رہیں، وہ علی کو مانتے ہیں، جس نمبر پر مانتے ہیں مانتے ہیں، لیکن ہم پڑھتے ہیں اس حدیث کے مطابق۔ جب ہم پڑھتے ہیں وصی اور رسول اللہ ہے وخلیفتہ بلا فتح، تو ہمیں کافر نہ کہیں، کیونکہ اعلان رسول کا ہے۔ جیو پانی دو۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اب دیکھیے ہم ذرا اور آگے بڑھتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے تاریخ ابو الفدا، جلد نمبر 2، دہلی کی چھپی ہوئی، سن 1900 میں یہ کتاب پہلی مرتبہ چھپی تھی۔ اس میں یہ درج ہے، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، میری لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے کہ جناب علی نے جب کھڑے ہو کر وعدہ کیا تو وعدے میں کیا کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو آپ کو میلی آنکھ سے دیکھے گا میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ واہ واہ واہ، ہاں ہاں ہاں، مل کر جو نام لینا عبادت سمجھتے ہو۔ جیو، جو آپ کو میلی آنکھ سے دیکھے گا میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا، جو آپ کی طرف بڑھے گا میں نیزے کے ساتھ اس کا پیٹ چیر دوں گا، اور جو آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اب جلدی ہے، میں فکرہ دے رہا ہوں، لے لینا جو لے رہے ہو، جو نہیں لے سکتے کوئی بات نہیں۔ بابا علی کے یہ کلمات کن کے لیے تھے؟ رسول کے دشمنوں کے لیے نا، کہ جو میلی آنکھ سے دیکھے گا میں ہاتھ پھوڑ دوں گا، جو ہاتھ اٹھائے گا میں ہاتھ توڑ دوں گا، جو آگے بڑھے گا میں نیزہ مار کے پیٹ چیر دوں گا۔ کہ کن سے کہہ رہے تھے؟ کافروں سے نا، مشرکوں کے متعلق نا۔ اگر ابو طالب بھی کافر تھا تو کھڑے ہو کے کیوں نہیں کہا کہ علی کے کیا کہہ رہے ہو؟ سنتے رہے، سلام
سلامت رہے. دل مولا علی مولا علی مولا زمین بولی فلک مولا علی مولا علی مولا آگو بلند نعرہ اور صاحب ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. وعدے ہیں 2. میری گل پہ توجہ رہے. حضور میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں ان 2 کلمات پر. اس مجمع میں دعوت ذوالعشیرہ میں وعدے ہیں 2. ایک وعدہ ہے نبی الانبیاء کا اور ایک وعدہ ہے 13 سال کے بچے کا. یہاں سے اگر کوئی ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب کھڑے ہو جائیں تقریر کریں اور تقریر میں کہیں میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھے ووٹ دیں گے تو میں یہ کام کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا. مجمع چپ کر جائے اور ایک 13 سال کا بچہ کھڑا ہو جائے کہے حضور میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو ووٹ دوں گا اور دلواؤں گا بھی صحیح، تو آپ وعدہ پورا کریں گے؟ وہ کہے بے شک. اب وہ بن گئے. بننے کے بعد وہ ادھر کا رخ بھی نہ کریں تو اب وہ بچہ ان سے جا کر شکایت کرے کہ جناب ایک وعدہ آپ کا تھا ایک وعدہ میرا تھا، میں تو پورا کر گیا، اب آپ بھی وعدہ پورا کریں. اور وہ کہیں تو بچہ تھا، تیرے وعدے کا کیا اعتبار تھا؟ تو آپ سب کیا کہیں گے؟ جناب جس کے وعدے کا اعتبار نہیں تھا اس نے تو وعدہ پورا کر دیا. تو اب آپ نے جو وعدہ کیا ہے، میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بھی وعدہ پورا کریں. علی ہے 13 سال کا بچہ، علی نے کیا تھا مدد کا وعدہ. رسول ہے نبیوں کا نبی، ترجمان وحی، رسول کر رہے ہیں وعدہ کہ جو میری مدد کا وعدہ کرے گا وہی کل میرا بھائی، میرا وسیع، میرا وزیر، میرا خلیفہ ہوگا. اب آپ نعرے نہیں لگا سکیں گے. مجھے علم ہے، بڑی تاریخی اور علمی گفتگو ہے. چند نورانی چہرے مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جو پچھلی تقریر میں نے دیکھے تھے. تو اس تقریر کے لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں یہ علمی پہلو اگر مجھے موقع ملا تو میں اسی اجتماع میں ضرور لوں گا. مجھے پتا ہے آپ میں سے 70% افراد میری اس گفتگو پر چپ کر جائیں گے، لیکن 25-30% افراد جن کے لیے میں دے رہا ہوں، یا ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو، آپ سب میری بات سمجھ لیں. رسول کے وعدے کے بعد ہو گئی ہجرت، رسول آ گئے مدینے. مدینے آنے کے بعد غزوات والا پرچہ، مدینے آنے کے بعد اسلام کی تبلیغ کے لیے رسول پاک کو 26 غزوات اور 36 سرایا سر کرنے پڑے. مشکل ہو گئی ہے نا گل؟ چلو میں آسان کرتا. اسلام کی تبلیغ کے لیے جو سرفروشان اسلام نے رسول پاک کے سایہ رحمت میں رہتے ہوئے غزوات لڑے ہیں. غزوہ کہتے ہیں اس میدان جنگ کو جس میں رسول پاک اپنے پیارے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تھے. اور ایک ہے لفظ سریہ جس کا معنی، جس کا جمع ہے سرایا. سریہ کہتے ہیں اس میدان جہاد کو جس میں رسول پاک نے لشکر اسلامی تو بھیجا لیکن ان کے سروں پر آپ کی رحمت کا سایہ تھا، آپ خود تشریف نہیں لے گئے. اسے کہتے ہیں سریہ. 26 ہے غزوات اور 36 ہیں سرایا. اب سارے نہیں پڑھتا. 26 غزوات میں سے تقریباً ہر غزوہ میں سوا 2, 4, 5 غزوات چھوڑ کر اسلامی لشکر کا جو سب سے بڑا علم اسلام تھا، جس کو کہا جاتا تھا رایت الاسلام، وہ ہر غزوہ میں علی کے ہاتھوں میں رہا. اب میں حوالے کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں، کتابوں کے نام لے کر جلدی گزرتا ہوں تاکہ 5-7 منٹ تک 7:05 تک میں ممبر چھوڑ سکوں. صاحبان علم پہلی کتاب کا نام ہے تاریخ کامل، عربی میں
بھائیو گھبرا تو نہیں گئے نا؟ آپ گھبرائے تو نہیں نا بابا جی؟ اچھا، پہلی کتاب کا نام ہے تاریخ کامل، دوسری کتاب کا نام ہے تاریخ طبری، تیسری کتاب کا نام ہے تاریخ ابو الفدا، چوتھی کتاب کا نام ہے تاریخ خمیس، پانچویں کتاب کا نام ہے سیرت ابن ہشام، چھٹی کتاب کا نام ہے طبقات ابن سعد، ساتویں کتاب کا نام ہے دعوت اتحاد۔ میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ یہ گھنٹہ گزرنے والا ہے مجھے تقریر کرتے ہوئے، یہ علماء جو تشریف فرما ہے میرے جانے کے بعد ان سے پوچھیے گا، میں نے اس گھنٹے میں کسی حوالے پر شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ تمام اپنے بھائیوں کی کتابوں کے میں حوالے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان کو صرف ہم مانتے ہیں، نہ، جہاں ہم مانتے ہیں وہاں ہمارے اہل سنت بھائی بھی مل کے نعرہ حیدر۔ تو یہ ہیں وہ کتابیں جن سے میں فہرست بیان کر رہا ہوں، جلدی جلدی تشریح نہیں کروں گا۔ پہلا غزوہ، غزوہ ابوا۔ اس پہلے غزوہ میں، غزوہ ابوا میں علمدار لشکر اسلام، اور تجھے سننا ہے، اگر میں تھک جاؤں تو نعرہ مار دینا، ورنہ سنتے رہنا۔ پارٹی دیکھ جیو۔ پہلے غزوہ کا نام ہے غزوہ ابوا، اس میں علمدار لشکر اسلام حضرت، یعنی چھوٹے علم باقیوں کے ہاتھوں میں ہوتے تھے لیکن بڑا علم رایت الاسلام، تو وہ رایت الاسلام اس غزوہ میں حضرت علی اور جناب حمزہ کے ہاتھوں میں تھا۔ نمبر 2 غزوہ ببات، توئے کے ساتھ، اس میں علمدار لشکر اسلام صرف اور صرف، یعنی بڑا علم، یہ ذہنوں میں رہے، اب میں جلدی پڑھتا جاؤں گا، تشریح نہیں کروں گا۔ غزوہ ببات، اس میں علمدار لشکر اسلام صرف اور صرف حضرت علی تھے۔ نمبر 3 غزوہ ذات العشیرہ، اس میں علمدار لشکر اسلام خود رسول خدا اور حضرت علی علیہ السلام تھے۔ نمبر 4 غزوہ بدر، اس کے اٹھانے والے علمدار حیدر کرار تھے۔ نمبر 5 غزوہ کرکرۃ القدر، اس میں علمدار لشکر اسلام حضرت علی تھے۔ نمبر 6 غزوہ بنی کینقا، اس میں علمدار لشکر اسلام حضرت علی تھے۔ نمبر 7 غزوہ احد، اس میں لشکر اسلام کے علمدار حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ اور حضرت علی علیہ السلام تھے۔ نمبر 8 غزوہ حمراء الاسد، اس میں علمدار لشکر اسلام خود حضرت علی تھے۔ سن رہے ہو یا چلے گئے ہو؟ کمال ہے، بڑے چپ کر جان دی۔ اچھا، اور میں پڑھ سکتا ہوں اور آ سکتا ہوں، تو آپ سے اور بھٹی صاحب سے وعدہ ہوا انشاءاللہ میں حاضری دیتا رہوں گا۔ پانی دے نمبر 9 غزوہ بنی علمدار لشکر رسول خدا اور حضرت علی تھے۔ نمبر 12 غزوہ خندق، اس میں علمدار لشکر اسلام رسول خدا اور حضرت علی تھے۔ نمبر 13 غزوہ بنی قریظہ، اور نمبر 14 غزوہ بنی لاہیان۔ نمبر 15 غزوہ ذی قرد، اس میں علمدار لشکر اسلام صرف علی، صرف علی، صرف علی تھے۔ اور جلدی کرو۔ جیو۔ نمبر 16 غزوہ حدیبیہ، اس میں علمدار لشکر اسلام رسول خدا اور حضرت علی تھے۔ نمبر 17 غزوہ خیبر، یہ تو پڑھن دی گل ہی کوئی نہیں۔ واہ کمال ہے تھوڑے چپ کر جان دی، نب بھی کوئی نہیں۔ واہ کمال ہے تھوڑے چپ کر جان دی۔ نمبر 17 غزوہ خیبر، جو جو علمدار لشکر اسلام بنے وہ بنتے رہے۔ مہربانی حضور۔ نمبر 17
غزوہ خیبر جو جو لشکر اسلام کے علمدار بنتے رہے آپ سب جانتے ہیں، لیکن آخر میں رسول کو اعلان کرنا پڑا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ جب صحابہ نے پوچھا مولا کون اٹھائے گا، کہا اینا علی بن ابی۔ نمبر 18 غزوہ وادی القریٰ، اس میں علمدار لشکر رسول خدا اور حضرت علی تھے۔ نمبر 19 غزوہ حنین، اس میں آخر جنگ میں علمدار لشکر حضرت علی تھے۔ نمبر 20 غزوہ طائف، اس میں علمدار لشکر اسلام حضرت علی تھے۔ نمبر 21 فتح یمن، اس میں امیر لشکر اسلام حضرت علی تھے۔ نمبر 22 غزوہ ذات الرقاع، اس میں علمدار لشکر اسلام حضرت علی تھے۔ باقی بچے 4 غزوات، غزوہ سبیل، غزوہ غطفان، غزوہ بنی سلیم، ان میں خود رسول خدا علمدار لشکر اسلام تھے۔ باقی بچا ایک غزوہ، غزوہ تبوک، یہ لڑائی نہیں گیا۔ باقی بات بچا غزوہ الفتح، تو الفتح میں خود لشکر اسلام رسول پاک تھے۔ تو جو علی بچہ تھا اس نے مدد کا وعدہ کیا تھا، وہ تو وعدہ کر گیا پورا۔ ہاں جو پانی دو، بڑی مہربانی۔ جو علی 13 سال کا بچہ تھا جس نے کھڑے ہو کے وعدہ کیا تھا مدد کرنے کا، وہ تو وعدہ کر گیا پورا، اب رہ گیا رسول کے ساتھ حسین کے پاک جسم کے ساتھ جسارت کی، گستاخی کی۔ میں نہیں پڑھتا وہ گستاخی کیا تھی۔ اس نے دوسرا ہاتھ اٹھایا، اٹھا کر اب فکرے یہ ہیں فَضَرَبَ اللَّطْمَةَ، حسین کے رخسار پر اتنے زور سے اس نے تماچا مارا کہ زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا۔ ایک روح نے پکار کر کہا بابا میں نے حسین کو بڑے نازوں سے پالا تھا، کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ یہ تھا تیسرا تماچا۔ اب چوتھا تماچا، آج مجھے بھٹی صاحب اپنے گھر کے اندر لے گئے ہیں پردہ داروں سے دعا دلوانے کی خاطر۔ جیسے رائے صاحب کا ذکر ہوا کہ آج ان کی برسی کی مجلس ہے، وہ ان کی عزیزائیں جتنی مجھے ملنے آئی تھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگ گئی۔ کسی نے کبھی منع نہیں کیا، جب بھی کوئی بیٹی باپ کے غم میں روتی ہے یا باپ کے لاشے سے لپٹ کر روتی ہے، دیکھنے والے رشتہ دار، قرابت دار، محلے دار اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، اسے پانی پلاتے ہیں، ٹھنڈی جگہ پر بٹھاتے ہیں، دلاسے دے کر کہتے ہیں گھبرا نہ، ہم جو تیرا سہارا موجود ہیں۔ لیکن ہائے حسین کے سینے پہ سونے والی 4 سالہ سکینہ، جب شام غریبہ خیام میں آگ لگی اور اس بچی کے دامن کو آگ لگی، یہ خیمہ سے نکل کر مقتل کی طرف دوڑی۔ جب دوڑی تو سامنے اس نے ایک شخص کو دیکھا، دیکھ کر رک گئی، رک کر کہتی ہے یا شیخ حل رہتا ابھی، کہیں تیرے بابا کو دیکھا ہے؟ یہ دیکھ کر کہتے ہیں من انتے، تو کون ہے؟ رو کر چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر کہتی ہے انا سکینۃ بنت الحسین۔ اور گھروں میں چھوٹی چھوٹی بیٹیاں رکھنے والوں، سکینہ کا نام آنا تھا یا اس کا نام شمر تھا؟ اس نے ایک ہاتھ بچی کی زلفوں میں ڈالا، دوسرے ہاتھ کے ساتھ ایسا تماچا مارا، بچی کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے۔ آواز دے کر کہتی ہے چچا عباس، بھیا علی اکبر، بابا حسین، سکینہ تماچے کھا رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔